بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں گناہان کبیرہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3۔ اور ہم اب آج جس پارٹ کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دوسری فصل، جس میں 3 ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 ہے فتنہ، اور نمبر 2 ہے، میں بھی ساتھ ساتھ دیکھ کے بتا دوں، نمبر 2 ہے کافروں کو ہتھیار بیچنا، اور نمبر 3 ہے بہتان۔ ہم ان کے حوالے سے جانیں گے۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے فتنہ۔ لکھا ہے اس فصل میں کچھ ایسے گناہوں کا ذکر کیا جائے گا جو منشاء کلام اور برتری کے لحاظ سے ان گناہان کبیرہ سے بڑے ہیں جن کا پہلے باب میں اور دوسرے باب کی پہلی فصل میں بیان گزر چکا ہے، یا پھر قرآن مجید یا کسی معتبر نص میں گناہان کبیرہ میں سے کسی ایک گناہ سے بھی بڑا ہونا علل عموم ثابت ہو۔ مثلا فتنہ، جسے قرآن مجید میں صاف طور پر قتل سے بھی شدید اور برا مانا گیا ہے۔ حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 اور 217۔ پھر لکھا ہے اور چونکہ انسان کو ناحق قتل کرنا مانا ہوا گناہ کبیرہ ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، اس لیے فتنے کا کبیرہ ہونا بھی مسلم ہوا جو قتل سے بھی برا ہے۔ پھر لکھا ہے فتنے کے سخت قابل نفرت اور قابل غیظ و غضب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے قرآن مجید میں اسے دور کرنے کے لیے جہاد کا حکم فرمایا ہے اور کہا ہے کہ انورٹڈ کاما کے مشرکین سے جنگ کرو تاکہ فتنہ دور ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193، جو ہم نے یہ بھی پڑھا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ کتاب اسلام اور صلح جہاں بانی مؤلفہ سید قطب کے صفحہ نمبر 56 پر لکھا ہے کہ وہ واحد جنگ جسے اسلام نے شرعاً جائز سمجھا ہے وہ لازم قرار دیا، اور وہ جنگ ہے جو خدا کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے کی جائے، اور خدا کے کلمے سے مراد وہ حقیقت ہے جو ایسے قانون اور سخت سنت سے موافقت رکھتا ہو جسے دنیا اور انسان کے لیے ناقابل تغیر قرار دیا گیا ہو۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی فطرت میں انحصار باہمی اور انسانی زندگی میں اشتراک عمل 2 ایسے قانون ہیں جنہیں خدا زندگی کے تسلسل کے لیے چاہتا ہے، یعنی وہ متوازن تنظیم جو دنیا کی ساخت میں رکھی گئی ہے اور جو دنیا کو بگڑنے اور بکھرنے سے روکتی ہے، اور جس نے زندگی کو وہ وقت عطا کیا ہے کہ جس سے وہ برابر ترقی اور تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اشتراک عمل اور باہمی تعاون کو جو تاریخ انسانی میں علل عموم تمام مسلمانوں کی بہبود کے لیے ہے قائم رکھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اسلام تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس کلمہ خدا اور خدا کے ارادے کا کام یہ ہے کہ اسلام جو عام لوگوں کے لیے بھلائی اور نیکی لایا ہے وہ سب تک پہنچا دے، اور ان ہر قسم کے اسباب کو جو انسانوں اور نیکیوں اور بھلائیوں کے درمیان حائل ہوں دور کر دے۔ اس لحاظ سے جو کوئی انسانوں کی اس عمومی بھلائی کے حاصل ہونے میں راستے کا پتھر بنے اور اپنی قوت سے لوگوں کے اور اس بھلائی کے درمیان حائل ہو، وہ شخص خدا کا دشمن ہے اور کلمہ خدا اور ارادہ خدا پر دست درازی کرتا ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کے راستے سے اس کانٹے کو ہٹانا اور دوبارہ کلمہ خدا کو قائم کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسلام کو طاقت سے منوائیں گے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کے سوچنے کی آزادی اور وسیع معلومات فراہم کی جائیں جن کی بدولت ہدایت اور عمومی بھلائی حاصل ہوتی ہے، تاکہ اس سے انہیں بھی ہدایت حاصل ہو۔ ورنہ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ اس کے سامنے سر جھکائے اور مجبوراً اسے مانے۔ لا اکراہ فی الدین، بلکہ یہ دنیا ہے ان لوگوں کی جو کہ راستے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے حق کے راستے سے بہکانے میں راستے کے کانٹوں کی طرح چن کر الگ الگ کر دیں۔ پھر لکھا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ، اچھا یہ عربی میں ہے، زیادہ پر پیش تو نہیں ہے ظاہر عربی، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن فتنۃ وَيَكُونَ الَّذِينَ کلم اللہ، اب بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ہی لکھا ہے کہ یعنی
ان سے لڑو تاکہ فتنہ نہ رہے اور دینی قطعی خدا سے مخصوص ہو جائے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ پوری دنیا میں عدالت پھیلا دے اور انسانی سماج میں سماجی عدالت قانون سازی اور بین الاقوامی عدالت قائم کرے۔ اس لیے جب بھی کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے اور انصاف سے دور ہو جائے، مسلمانوں کو لازم ہے کہ کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے اس سے لڑیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ حوالہ ہے کتاب اسلام و صلح جہاں بانی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے خدا سورہ بروج کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ جو لوگ ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں اور اس گناہ سے توبہ بھی نہیں کرتے، اس پر دوزخ اور ان کی دہکتی بھڑکتی آگ کا عذاب ہوگا، اور یہ آیت نمبر 10 تھی۔ پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انورٹڈ کاما فتنے کی کوشش کرنے والا، فتنہ پیدا کرنے والا خدا کا منکر کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز وسائل الشیعہ کتاب جہاد باب 48 حدیث نمبر 14۔ پھر ہیڈنگ ہے فتنے کے معنی، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اگرچہ اہل لغت نے محل استعمال کے لحاظ سے فتنے کے 10 سے زیادہ معنی لکھے ہیں، لیکن یہاں فتنے کے وہ عام اور روایتی معنی مراد ہیں کہ جو اس کے اطلاق سے ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ ہیں ہنگامہ کھڑا کرنا اور کسی ایک شخص یا جماعت کا آرام، آزادی اور امن غارت کرنا، دو یا دو سے زیادہ انسانوں کو لڑانا، دو دھڑے بنوانا اور عوام کو تکلیف اور مصیبت میں پھنسانا۔ فتنہ دینی کاموں میں بھی ہوتا ہے اور دنیا کے کاموں میں بھی۔ پھر دینی فتنے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی ایک شخص لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں دین حق قبول کرنے نہیں دیتا، اور اس راستے میں اپنی زبان اور قلم سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ان لوگوں کو ایذا پہنچا کر اور تنگ کر کے جنہوں نے دین قبول کر لیا ہے دوسروں کو دین قبول کرنے سے روکتا ہے۔ مثلا آغاز اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ مکے کے مشرکوں کا طرز عمل اور ماوی عمل و ان کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں کے ساتھ برتاؤ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بنی امیہ کا فتنہ بدترین تھا۔ لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے لیے سب سے خطرناک فتنہ بنی امیہ کا فتنہ ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اپنی سختی، دورانیے اور دینی قوانین کی بیخ کنی کے لحاظ سے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے در حقیقت یہ فتنہ تاریک اور اندھا ہے، کیونکہ جس طرح اندھا اپنے ہی راستے پر چلتا ہے اس کی ہدایت بھی شریعت کے راستے پر نہیں، اپنے ہی راستے پر تھی، اور دنیا والوں پر تاریکی لانے والا ہے کیونکہ اس کا اثر عام ہے، اور یعنی اس کا شر سب تک پہنچتا ہے اور اس کی مصیبت خاص ہے، مخصوص پرہیزگاروں اور اہل ایمان پر، خصوصاً پیغمبر کے اہل بیت علیہ السلام پر، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، حسن اور حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا، کعبے کو منہدم کیا، مدینے میں مہاجر اور انصار کا قتل عام کیا، تقریباً 80 سال تک ممبروں اور میناروں پر امیر المومنین علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور حجاج لعین کو مظلوموں کا خون بہانے کے لیے مسلط کیا۔ جس کسی نے اسے دیکھا اس سے عبرت حاصل کی اور اسے فتنہ جانا اور اس سے فرار کیا، وہ گرفتار ہوا، اور جو کوئی اس فتنے کی طرف سے اندھا بن گیا اور بنی امیہ کے قریب آ گیا وہ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہا۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 102 ہم نے مکمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اب آگے لکھا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ آغاز اسلام سے آج تک کے 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ ہر صدی میں دنیا اسلام میں فتنے اٹھتے رہے ہیں، اور ان فتنوں کی پیدائش اس لیے ہوتی رہی ہے کہ دنیا کو آزمایا جائے، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کا سچ ظاہر ہو جائے، پاک سے ناپاک الگ ہو جائے، خوش قسمتوں میں نیکی اور بد قسمتوں اور منحوسوں میں سنگ دلی پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس موضوع کا ذکر آیا ہے، مثلا سورہ عنکبوت میں ہے کہ جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 کہ کیا لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ جیسے ہی وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے وہ نجات پا جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پچھلی صدی میں جو فتنے اٹھے ان میں سب سے شدید فتنہ پارٹی بازی کا فتنہ اور مادیت اور عیاشی کے طرفداروں اور ایمانداری اور روحانیت سے انکار کا فتنہ ہے، جس نے سیلاب کی طرح یورپ اور امریکہ کی طرف سے اسلامی ممالک کا رخ کیا، آفرینش اور آخرت کے عقیدے کی جڑ دلوں سے اکھاڑ ڈالی اور اس کی جگہ مادیت، عیاشی، خود غرضی اور دنیا پرستی کا منحوس پودا لگا دیا۔ مسلمانوں نے اس
عہد کو آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کا حقیقی مصداق قرار دیا، یعنی پہلے مومن لوگوں کی جگہ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے نماز ترک کر دی اور عیاشی کو اپنا شعار بنا لیا۔ یہ لوگ بہت جلد اپنی گمراہی کے نتائج اور ہلاکت دیکھ لیں گے۔ غرض ان لوگوں نے انسانی سماج سے شرافت اور روحانیت کا خاتمہ کر دیا، سب کو خدا اور آخرت کی یاد سے غافل بنا دیا اور طرح طرح کی خواہشات اور بدکاریوں میں اس طرح مشغول کر دیا کہ اسلام کا صرف نام ہی رہ گیا، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ کیا تھا۔ اور آج کے سماجی حالات کو جانچنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عمدہ صفات اٹھ گئی ہیں، ان کی جگہ حیوانی اور شیطانی عادتوں نے لے لی ہے۔ مثلاً حیا، جو انسان کی ایک عمدہ صفت ہے اور جو ہزاروں خرابیوں کو روکتی ہے اور عام عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے، ان کے درمیان سے اٹھ گئی ہے اور اس کی جگہ بے غیرتی اور فحاشی نے لے لی ہے۔ اسی طرح حقوق کی ادائیگی، خصوصاً والدین کے حق کی ادائیگی، جو انسانی سماج کے لوازمات میں شامل ہے اور غیر معمولی ایمانداری کی مستحق ہے، جاتی رہی ہے اور اس کی جگہ حق ضائع کرنے، ناشکر پن، احسان فراموشی اور دوسرے کی خدمت کو نظر انداز کرنے نے لے لی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اشتراک عمل، امداد باہمی، تنظیم، مہربانی، رحم، ہمدردی، خیر خواہی اور درگزر وغیرہ جن سے دنیاوی زندگی کا نظام اور آخرت کی نیکی اچھی طرح وابستہ ہے، ختم ہو چکی ہے۔ ان کے مقابلے میں خود غرضی، غرور، کٹھور پن، بے مروتی، اپنے آرام اور دوسرے کی تکلیف وغیرہ نے جگہ لے لی ہے۔ اسی طرح تمام طبقوں سے گفتار و کردار کی سچائی اٹھ گئی ہے، اس کی جگہ دھوکہ، ملاوٹ، فریب کاری اور چوٹا پن پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جنس کے لوگ اپنی اپنی جنس میں کیسی کیسی تبدیلیاں کرتے ہیں اور انہیں صحیح بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مال حاصل کرنے اور اپنی مادی تکلیفات سے کے وسائل کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی بے ایمانی اور جرم سے دریغ بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے زہریلی خوراک بیچی ہے اور اپنی نو نون و عین کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، خلاصہ یہ کہ حیوانات کی طرح ہو گئے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہیں اور آپس میں نفرت، غصہ اور زور آوری سے ملتے اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو کچھ بیان کیا گیا وہ مادیت کی خرابی کا نمونہ ہے، اگر اس کی تفصیل بتائی جائے تو اس سے کتابیں بھر جائیں۔ واضح رہے کہ اس فتنے کا آغاز کرنے اور اسے رواج دینے والے لوگوں کی چال سماج کو کمزور بنانا اور اس کی روحانیت کو ختم کرنا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ سماج، خصوصاً جوان نسل میں ایمانداری کو برا سمجھنے اور اس کا مذاق اڑانے کا جذبہ پیدا کرنا اور ان کے اور سماج کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ وہ ایمانداری کے بلند درجات، انسانیت کی اعلیٰ صفات اور آدمیت اور شرافت کی علامات اور آثار کے بارے میں کچھ نہ سن پائیں اور پھر انہیں اندھا بہرا بنا کر اور خرابی کے گٹر میں گرا کر طرح طرح کے گندے جذبات میں مشغول بنا دیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کی خاطر ان کا سب سے بڑا ہتھیار اتہام ہے، الف تے ہے الف میم۔ کبھی انہیں دنیا کی حالتوں اور تمدن سے بے خبر کہتے ہیں اور کبھی انہیں سماجی ترقی کے مخالف بتاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ دنیا پرست اور جاہ طلب ہے، چونکہ سماجی ترقی ان کی سرداری میں روڑے اٹکاتی ہے اس لیے یہ اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور اسی طرح کے مختلف الزام لگاتے ہیں۔ کسی سمجھدار مسلمان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ سب الزامات اور اتہامات الف تے ہے الف میم الف تے اتہامات ہیں جنہیں اصلیت اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اسی میں سب ہیڈنگ ہے بدعت اور جاسوسی۔ دینی فتنوں میں بدعت کا بھی شمار ہے۔ جن لوگوں نے اسلام میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے اور مسلمانوں کو الگ الگ کیا اور عالم اسلام میں ہزاروں فتنے اور فسادات پیدا کیے، وہ بدترین فتنہ انگیز لوگ ہیں۔ ایک دینی فتنہ کافروں کے لیے ان باتوں کی جاسوسی کرنا بھی ہے کہ جن کو مسلمانوں میں ہی پوشیدہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ نساء میں منافقین کے متعلق فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب ان تک کوئی خوف یا امن کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے ظاہر کر دیتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کی ہم نے آیت کا ترجمہ پڑھا۔ علامہ مجلسی نے بیضاوی، بے یہ زواد الف واو چھوٹی ہے، بیضاوی سے اس آیت کا مطلب نقل کیا ہے کہ وہ امن اور خوف کی باتیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ کچھ کمزور طبیعت کے مسلمانوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجے جانے والے لشکروں کی انہیں کوئی خبر ملتی تھی یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح یا شکست کے بارے میں خدا کی وحی کی اطلاع دیتے تھے تو وہ
اسے فاش کر دیتے تھے اور خود اس بات سے بھی پریشانی اور گڑبڑ پیدا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ یہ آیت اس بات کا کہ آشکارا کرنے کی مذمت کرتی ہے جس کے کھول دینے سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں، شیعوں کے بھید اور مشکل حدیثوں کا فاش کرنا۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے یہی صورت شیعوں کے ایسے بھیدوں کے کھول دینے کی ہے جو ان کے اماموں کے مخالفوں کے بارے میں انہیں بتائیں، کیونکہ اس سے مومنوں کو نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تقیہ واجب ہو وہاں تقیہ نہ کرنا نقصان کا موجب ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، شاید علوم کی بعض مشکل باتیں ان لوگوں کو بتانا جو انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں بھید کھولنے ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب الازاء، حدیث نمبر 12۔ ازاء کی ہجے کر لیتے ہیں، الف لام الف ال اور پھر زال الف عین ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، جو کوئی ہماری حدیث ظاہر کر دے گا خدا اس کا ایمان سلب کر لے گا، کیونکہ اس نے ہمیں کسی خطا پر قتل نہیں کیا بلکہ بے خطا اور عمدن قتل کیا۔ انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے کافی۔ اس آیت کے معنی بیان کرتے ہوئے بھی کہ انورٹڈ کاما وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما خدا کی قسم ان لوگوں نے پیغمبروں کو اپنی تلواروں سے قتل نہیں کیا بلکہ ان کے راز فاش کیے اور انہیں شہرت دی جس سے وہ قتل ہو گئے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے کافی۔ پھر آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے دینی جماعتوں کی پراگندگی، یہ ہیڈنگ ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو لوگ متحد اور متفق ہو کر خدا سے لو لگاتے اور اپنے پیغمبر اور امام کا ذکر کرتے ہیں، ان میں زور زبردستی سے یا جماعت کے امام اور دینی پیشوا کے خلاف پیروکاروں میں ایک دوسرے کے خلاف شک اور بدگمانی پیدا کر کے ان میں جدائی ڈالنا اور انہیں الگ الگ کر دینا، یعنی ان کے دلوں کا اتحاد ختم کر دینا، جو ہر برائی کی جڑ ہے اور خدا کو سخت ناپسند ہے، ایک دینی فتنہ ہے۔ اب یہاں پر ہیڈنگ آئی ہے فتنے کا گناہ قتل سے بھی بڑا ہے، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ دینی فتنے کا گناہ قرآن مجید کی نص کے مطابق کسی انسان کے قتل کے گناہ سے بھی برا ہے، کیونکہ کسی انسان کا قتل تو ایک عارضی اور مستعار دنیاوی زندگی کا ختم کرنا اور حقیقت میں اس دنیا کی برائیوں اور آفتوں سے چھٹکارا پانا ہے، لیکن دینی فتنے سے ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان دائمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس قدر عالم آخرت دنیا سے بڑا اور اہم ہے بلکہ ناقابل قیاس ہے، دینی فتنہ بھی قتل انسانی سے اتنا ہی بڑا اور اہم ہوتا ہے۔ اب آ گئی ہے نیکسٹ ہیڈنگ کہ وہ قتل جو سر کاٹنے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ آئیے اس ہیڈنگ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ حضرت سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں میں ایسا قتل بتاؤں کہ جو سر کاٹنے سے بھی بدتر ہوتا ہے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ لوگوں نے کہا جی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو کسی کو قتل کرے اور ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت سے بھٹکائے، غیر خدا کے راستے اور دشمنان علی علیہ السلام کے طریقے کی پیروی پر اس طرح مجبور کرے کہ دشمنان علی علیہ السلام اسے اپنا پیشوا جانے اور حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور فضیلت کا منکر ہو۔ تو یہ ہے وہ قتل جو بدقسمت مقتول کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رکھے گا اور اس کے قاتل کی سزا بھی دوزخ کا دائمی قیام ہوگا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے تفسیر علی ابن ابراہیم قمی۔ لکھا ہے اس کے علاوہ دینی فتنے غالب طور پر قتل اور خون ریزیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ کہ دنیاوی فتنہ۔ لکھا ہے دنیاوی فتنہ قتل سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ جو کوئی پہلے فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس آگ میں جلاتا ہے، ان کو اس قدر تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے جیسے وہ روزانہ قتل ہوتے ہوں۔ غرض یہ ہے کہ اگر انہیں ایک ہی بار قتل کیا جاتا ہو وہ کچھ آرام سے رہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ فتنے اکثر قتل وغیرہ یعنی زخمی کرنے اور اعضاء جسمانی کے ناکارہ اور ناقص بنا دینے کی طرف لے جاتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں کہ قتل ناحق گناہ کبیرہ ہے اور بدن کے اعضاء مثلا ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ کو نقصان پہنچانا انسانی قتل کے برابر ہے۔ حوالہ ہے قواعد
صرف قواعد لکھا ہے حوالے میں قواعد صفحہ نمبر 100. لکھا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ جس فتنے کا نقصان اور خرابی جتنی زیادہ ہوگی اس کا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے فتنے کا مطلب کفر اور شرک بھی بیان کیا گیا ہے. یہ ہیڈنگ ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ واضح رہے کہ زیادہ تر مفسرین نے اس آیت میں لفظ فتنے کی کفر اور شرک سے تفسیر کی ہے. ایک روایت میں جو حضرت باقر علیہ السلام کی آیت حتی لا تکون کی تفسیر میں ملی ہے، آپ نے فتنے کے معنی شرک بتائے ہیں، اور یہ معنی فتنے کے ان ظاہر معنوں سے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے کوئی تضاد نہیں رکھتے، کیونکہ ظاہر میں روایتوں اور مفسرین کے الفاظ سے فتنے کے سبب کا بیان مراد ہے، اس لیے کہ حقیقی مومن سے دینی یا دنیاوی کوئی بھی فتنہ صادر نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام متقین کی صفات میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ان کی خوبی سے امید اور بدی سے ایمان اور بے خوفی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور حوالہ لکھا ہے نہج البلاغہ خطبہ حمام، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے کہ یعنی جس کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہو چکی ہے لوگوں کو اس کے شر سے امان ہے. سو فتنہ بھڑکانے والا یا باطنی اور ظاہری کافر اور مشرک ہے، یا اگر مسلمان ہے تو ابھی کفر کی تاریکی اور شرک کی منزلوں سے نجات نہیں پا سکا ہے، اور اس کا دل ابھی ایمان کی روشنی سے نہیں جگمگایا ہے. اور اب اس حوالے سے جو ہے آخری پیراگراف ہے اور آخری ہیڈنگ ہے کہ ظالم کے لیے جاسوسی، یہ ہیڈنگ ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فتنے کے مانے ہوئے معاملات میں حاکموں اور ظالموں کے لیے جاسوسی کرنا بھی شامل ہے، اور اس کا بڑا خطرہ اور خرابی اس کے قتل سے بھی برا ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ ایک جاسوسی اور فتنہ انگیزی ہی قتلوں اور جرائم کا سبب ہو سکتی ہے. مثلا ابن زیاد ملعون کے جاسوس معقل میم عین قاف لام معقل کی جاسوسی سے حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ گرفتار اور قتل ہوئے، بلکہ کربلا کے حادثات اور اس کے بعد کے واقعات بھی اسی ملعون جاسوس کے فتنے کی بدولت رونما ہوئے. تو یوں ہم نے یہ فتنے کے حوالے سے جو دوسری فصل کا آغاز ہوا تھا، جس میں پہلا جو ہیڈنگ تھی وہ فتنہ تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم 3 پڑھیں گے، تو اب ہم دوسری جانب آ گئے ہیں. دوسرا ہیڈنگ ہے کافروں کو ہتھیار بیچنا. آئیے یہ مین ہیڈنگ ہے، اس کے بارے میں اب ہم تفصیل سے جانتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ گناہ جو عام منشاء کلام اور تقدیم کی روح سے کبیرہ ثابت ہوتے ہیں، مثلا معروف کی ممانعت اور منکر کا حکم، یعنی دوسرے کو اس بات سے روکنا کہ جس کے کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے، یا کسی کو اس کام کے لیے کرنے پر مجبور کرنا جس سے خدا نے منع فرمایا ہے، اور جن کا کبیرہ ہونا امر بمعروف اور نہیں از منکر کے ترک کے گناہ کبیرہ ہونے سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے باب میں بیان ہو چکا ہے. یعنی جہاں شرائط کی موجودگی کے باوجود امر بمعروف نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، معروف کی ممانعت عقل کی قطعی حکم سے گناہ کبیرہ ہوگی. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اسی طرح کافروں کے لیے ان باتوں کی معلومات حاصل کرنا اور جاسوسی کرنا بھی، جن کی وجہ سے انہیں فتح یا غلبہ حاصل ہو جائے، اور کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی کے زمانے میں کافروں کو لڑائی کے ہتھیار بیچنا بھی گناہ کبیرہ ہے. اور ان دونوں گناہوں کا کبیرہ ہونا اس سے واضح ہوتا ہے کہ کافروں کے خلاف لڑائی سے فرار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ پہلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے. تو جہاں میدان جنگ سے بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کے نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے، تو پھر کافروں کو لڑائی کے ہتھیار بیچنے اور ان کے لیے جاسوسی کرنے کا کہنا ہی کیا، کیونکہ ان دونوں اقدامات سے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچنا یقینی ہے، اسی لیے یہ دونوں گناہ لڑائی سے فرار کرنے سے بھی بڑے ہیں. پھر لکھا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمانوں کے دشمنوں کو لڑائی کے ہتھیار فراہم کرتا ہے جس سے وہ جیت جائیں، وہ مشرک ہے. اور حوالہ ہے کتاب مقاصد میم کاف الف سین بے. پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے 10 گروہوں کو کافر کہا ہے، جن میں سے ایک گروہ ان کافروں کو ہتھیار بیچنے والا ہے جو مسلمانوں سے لڑائی لڑ رہے ہوں. حوالہ ہے وسائل الشیعہ کتاب جہاد باب نمبر 48 اور حدیث نمبر 14. پھر لکھا ہے واضح رہے کہ رہزنوں اور ان لوگوں کو اسلحہ بیچنا بھی جو مسلمانوں کے امن عامہ میں خلل ڈالتے ہیں کافروں کو ہتھیار بیچنے ہی کے برابر ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا ہتھیاروں کے حوالے سے. اب تیسرا اور آخری جو یہاں پر ہیڈنگ ہے اس دوسری فصل کی، آئیے ہم اس کو مل کر جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں. وہ ہے بہتان. اس کے بارے میں تفصیلات آئیے پڑھتے ہیں.
लिखा है कि जिन कबीरा गुनाहों का कबीरा होना तरजीही बुनियाद पर कतई साबित है, उनमें बहतान भी शामिल है। यानी दूसरे को ऐसी बात या ऐब से मंसूब किया जाए जो उसमें नहीं है, क्योंकि जब गीबत करना यानी दूसरे के ऐसे ऐब का जिक्र करना जो उसमें मौजूद है गुनाह कबीरा है, तो बहतान यानी ऐसे ऐब का जिक्र करना जो उस शख्स में नहीं है ज़रूर इससे भी पहले और अक़ल के कतई हुक्म से गुनाह कबीरा होगा, बल्कि बहतान में 2 गुनाह कबीरा शामिल होते हैं, गीबत और झूठ। चूँकि बहतान की मुसीबत आम है, उसकी खराबियाँ बहुत हैं, कुरान मजीद और रिवायतों में इससे नहायत सख्ती से मना किया गया है और उसके लिए सख्त सज़ाओं का वादा किया गया है। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि उस मकाम पर बाज़ आयतों और कुछ हदीसों का जिक्र कर दिया जाए कि इस मकाम पर, उस नहीं इस मकाम पर। आइए सबसे पहले हेडिंग है सूरह नूर में अफ़क की आयतें, अलिफ फे काफ। लिखा है सूरह नूर में अलिफ फे काफ के मौजू पर 18 आयतें यानी 4 से 21 तक मिलती हैं। अगरचे इन आयतों की शान नज़ूल खुसूसियत के साथ ज़ना का बहतान है, लेकिन उनके बीच में मुतलक बहतान पर सख्त तंबीह की गई है। जैसा कि जिक्र किया जाता है कि मुफस्सिरीन ने अफ़क के आयात की शान नज़ूल के बारे में जो कुछ बयान किया है उसका खुलासा ये है कि ये आयतें कुछ मुनाफिकों के बारे में नाजिल हुई हैं जिन्होंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रज़ी अल्लाह पर तोहमत लगाई थी। उसकी तफसील ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अल मुस्तलक अलिफ लाम मीम स्वाद तोए लाम काफ मुस्तलक के गुज़वे में आयशा रज़ी अल्लाह को खुद रवाना किया था और उन्हें एक हौदज में पर्दे में सवार किया था। आयशा कहती हैं इन्वर्टेड कॉमा, जब हम वापसी में मदीने के करीब पहुँचे तो रात के वक्त एक मंजिल पर उतर पड़े। आधी रात को मैं और एक और औरत दोनों मिलकर क़ज़ाए हाजत के लिए लश्कर के पड़ाव से दूर चले गए। जब हम पलटे तो मुझे मालूम हुआ कि मैं जो यमनी मोतियों का गलूबंद पहने हुए थी वो गायब है। मैंने सोचा कि जहाँ मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी वहीं कहीं गिरा पड़ा होगा, इसलिए अंधेरी रात में अकेली उठकर वहाँ पहुँची। बहुत कुछ तलाश किया मगर नहीं मिला। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे जाने की कोई खबर नहीं थी। आपने कूच का हुक्म दे दिया, लश्कर रवाना हो गया। जो लोग मेरे हौदज पर तैनात थे वो आए और हौदज ऊँट पर रख कर इस ख्याल से कि मैं हौदज में बैठी हूँ रवाना हो गए। जब मैं पड़ाव पर वापस आई तो मैंने किसी को ना पाया। जहाँ मेरा ऊँट था वहाँ मैंने खूब टटोला, गुलूबंद मिल गया और मैं वहीं बैठ गई। मुझे नींद आने लगी तो मैं लेट गई। मेरा ख्याल ये था कि इत्तला मिलने पर मेरा कोई अजीज़ मुझे लेने ज़रूर आएगा। अचानक सफ़वान बिन अल मुअत्तल मीम एन तोइलाम, जो पिछली मंजिल में सोता रह गया था और लश्कर से बिछड़ गया था, एक ऊँट पर सवार आ पहुँचा। उसने मुझे देखा तो पहचान लिया और कुछ कहे बगैर ऊँट बिठा दिया। मैं उस पर सवार हो गई। उसने ऊँट की नकेल हाथ में पकड़ी और चल दिया। हम ठीक दोपहर के वक्त उस पड़ाव पर पहुँचे जहाँ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए थे और पैगम्बर को मेरे बारे में कोई इत्तला नहीं थी। जैसे ही मेरा ऊँट दूर से नजर आया, अब्दुल्ला बिन अबी सलूल और कुछ और मुनाफिकों ने तंजन कहा कि पैगम्बर की बीवी एक गैर मर्द के साथ बयाबान से आ रही है। उसके बाद उस मुनाफिक शख्स ने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा, खुदा की कसम इन दोनों के दरमियान नामुनासिब हरकत वाक़ हुई है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज हो गया। और ये बहतान दूसरे मुनाफिकों ने भी दोहराया और फिर मुसलमानों में चहमंगोइयाँ होने लगीं जिनमें से बाज़ उसकी तरदीद और नफ़ी करते थे और कुछ खामोश हो गए थे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब लिखा है कि जब ये किस्सा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान और रंजीदा हुए और आयशा रज़ी अल्लाह भी बीमार होकर बिस्तर से लग गईं। जब इस वाक़े को 1 महीना और 7 दिन गुजर गए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुजरे में पहुँचे। अंसार की एक औरत भी हुजरे में थी और एक रिवायत के मुताबिक आयशा रज़ी अल्लाह के माँ बाप भी थे। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह से फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, अगर तुम इस इल्ज़ाम से बरी हो तो खुदा तुम्हें इसका बदला दे। ब्रैकेट में लिखा है यानी इस बहतान के जवाब में जो तुम पर बांधा गया है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया है। और अगर तुमने ख़ता की है तो तौबा करो, खुदा तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आयशा रज़ी अल्लाह ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा, खुदा जानता है कि मैं इस इल्ज़ाम से बरी हूँ और मुझसे कोई ऐसी बात सरजद नहीं हुई जिससे मैं खुदा के से शर्माऊँ, लेकिन दुश्मनों ने एक बात बीच में ऐसी खड़ी कर दी है कि मैं कुछ भी कहूँ वो यकीन नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगी कि जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी फसब्बिर जमील, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये कहा और दीवार की तरफ मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे हुए थे कि वही आई और मज़कूरा आयतें नाजिल हुई। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह से फरमाया कि तुम्हें बिशारत हो, खुदा तुम्हें बरी करते हुए फरमाता है, इन्वर्टेड कॉमा, लोगों ने तुम पर जो
بہتان باندھا ہے اسے تم اپنے حق میں برا اور بریکٹ میں لکھا ہے بدتر نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں اچھا بہتر ہے، کیونکہ ان پر تمہارا بدلے کا حق پیدا ہو گیا ہے، اور جو تم اس پر صبر کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ ان میں سے جس نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے لیے ہے، یعنی اس گناہ کا وبال اور سزا صرف اسی کو ملے گی، اور جس نے یہ اتنا بڑا بہتان باندھا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور وہ شخص عبداللہ بن ابی سلول تھا جو بعضوں نے کہا ہے کہ حسان بن ثابت تھا۔ پھر خدا فرماتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ جب مومن مردوں اور عورتوں نے یہ بات سنی تھی تو انہوں نے از خود اچھا خیال کیوں نہیں قائم کیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نور آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھا۔ لکھا ہے آگے کہ یعنی مومنوں کو چاہیے کہ جب کسی مومن کے متعلق کوئی بہتان سنیں تو خاموش نہ رہیں، بلکہ ان پر واجب ہے کہ اس کی تردید کریں اور جھٹلائیں، مسلمانوں کے کام کو صحیح سمجھیں اور بدگمانی اور برے خیال سے بچیں۔ پھر خدا فرماتا ہے انورٹڈ کاما، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 13 سے 15 تک ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ انورٹڈ کاما، انہوں نے اس بات پر 4 عادل گواہ کیوں نہیں پیش کیے جیسا کہ شرع مقدس میں ہے کہ جو کوئی الزام لگائے اسے چاہیے کہ اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے 4 عادل گواہ لائیں۔ یہ بات پہلے باب میں بیان کی جا چکی ہے۔ یہ بات یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور بریکٹ شروع ہوا تھا کہ جیسا شرع مقدس میں ہے یہاں سے۔ پھر آگے چلتا بھی ہم وہی ترجمہ پڑھ رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 13 سے 15 کا، اور لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے 4 گواہ پیش نہیں کیے اس لیے خدا کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ انورٹڈ کاما پہلے یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ بے شک اگر خدا میں توبہ کی بدولت اور آخرت میں معافی اور بخشش کی بدولت تم پر خدا کا فضل و کرم اور مہربانی نہ ہوتی تو جس بات کا تم نے چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑا عذاب آ پہنچتا، جبکہ تم اپنی زبانوں سے وہ بات ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے کہ جس کا تمہیں علم اور یقین نہیں تھا، اور تم نے اسے جھوٹا اور حقیر سمجھا جبکہ وہ خدا کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، جو سورہ نور کی آیت نمبر 13 سے 15 تک ہم نے پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ ان آیتوں کا ماحصل یہ ہے کہ تم نے 3 گناہ کیے، ایک یہ کہ تم نے ایسا جھوٹ بولا اور ایک دوسرے سے کہہ کر اسے فاش کیا، دوسرے یہ کہ تم نے وہ بات کہی جس کا تمہیں علم نہیں تھا، یعنی تم نے وہ کہا کہ جس کی تحقیق نہیں کی تھی اور تمہیں جس کی اصلیت کا علم بھی نہیں تھا، تیسرے یہ کہ تم اسے آسان اور حقیر اور جھوٹا اور چھوٹا سمجھتے تھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہم پہلے باب کے آخر میں کہہ چکے ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا خود گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے انورٹڈ کاما سورہ نور کی آیت نمبر 16 اور 17 ترجمہ انورٹڈ کاما، اور جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم نے لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم تو ایسی بات منہ سے نکالنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، تم نے اس بڑی اور بری بات پر تعجب کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں کہا کہ اے خدا تو پاک ہے، یہ بات جو لوگ کہہ رہے ہیں بڑا بھاری بہتان ہے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کے خلاف کہا گیا ہے کہ وہ جب سنے گا تو دنگ رہ جائے گا۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا گناہ نہ کرنا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو سورہ نور کی آیت نمبر 16 اور 17 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ ان آیتوں سے اور دوسری آیتوں سے جن کا طول ہو جانے کے خیال سے ذکر نہیں کیا گیا ہے، بہتان کا نہ صرف کبیرہ ہونا بلکہ کچھ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا ہونا اچھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے بہتان اور اہل بیت علیہ السلام کی روایتیں۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، جو کہ یہ بہار کی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 170 سے ہم پڑھ رہے ہیں، انورٹڈ کاما کہ جو کوئی کسی مومن مرد یا عورت کو تہمت لگائے گا یا اسے اس بات سے منسوب کرے گا جو اس میں نہیں ہے تو خدا اسے قیامت کے دن آگ کے مقام پر اس وقت تک روکے رہے گا جب تک وہ کہے ہوئے کی سزا نہیں پالے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، جو کہ بہار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 170 سے ہم نے بیان پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جو کوئی مومن مرد یا عورت پر بہتان باندھے گا اور ایسی بات سے اس سے منسوب کرے گا جو اس میں نہیں ہے، خدا اسے قیامت کے دن تینہ خبال میں، تو یہ نون ہے خیب الف لام، تینہ خبال میں اس وقت تک بند رکھے گا جب تک وہ اپنے کہے ہوئے کی ذمہ داری قبول نہیں کر لیتا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور آگے لکھا ہے راوی ابن ابی یافور، یہ این فیواورے۔ پھر لکھا ہے کہ راوی ابن ابی یافور نے پوچھا کہ تینہ خبال کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پیپ ہے جو زنا کرنے والوں کی شرمگاہ سے جہنم میں بہے گی۔
یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ لکھا ہے بہار جلد نمبر 16. اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ابھی ہم اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے بہتان کی قسمیں. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.